اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 31، 32، 33، 34، 35۔ تو اللہ شانہ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اپنے کمالات جو انسان اور جنات کو اللہ نے عطا فرمائے۔ اس آیت میں فرمایا سنفرغ لکم ایہا الثقلان، اے انسان اور جن، ثقلان انسان اور جن سے فرمایا، اے انسان اور جن ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہو جائیں گے، یعنی حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ سب کا حساب کتاب لیں گے، سب سے باز پرس کریں گے۔ عنقریب تم سے باز پرس سوال کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ اے بوجھ، اے دونوں بوجھ، ثقلان انسان اور جن، کیونکہ دونوں کو حق تعالیٰ شانہ نے مکلف بنایا اور دونوں پابند ہیں اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ بے پناہ بے حد و حساب جو نعمتیں ہیں، تو کس کس کا تم انکار کر سکتے ہو؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور یہاں حق تعالیٰ شانہ نے جنات و انسان کا نام لکھ فرمایا ہے جنات اور انسان کی جماعت، اے انسان اور جنات کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھ لو۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، بھاگ کر دیکھ لو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم بھاگ نہیں سکتے مگر بڑی طاقت اور زور کے ساتھ، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اور حق تعالیٰ شانہ کے سامنے ہر چیز کمزور ہے اور اس کے حکم کی پابند ہے۔ یہاں تو جیل توڑ کے بھاگ جاتے ہیں، بعض دفعہ جیل کے آفیسران کو الو بنا کے، بڑے بڑے مجرم ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے برتھ ڈے مناتے اور پھر مٹھائی میں کوئی نشاور چیز ملا دیتے، سارے آفیسروں کو بے ہوش کر دیتے اور جیل سے آ جاتے۔ یہاں تعالیٰ شان فرمایا کہ تم زمین آسمان کی سرحدوں سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، بھاگ کر دیکھ لو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے، لا تنفذون الا بسلطان، مگر اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انسان کو استطاعت، طاقت بولنے کی، سوچنے کی، چلنے کی سب اس نے دی، بھاگنے کی، تو ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ تو اس لیے اللہ شانہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ باطنی فریضہ ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں آدمی ان پر غور کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، یعنی اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ یرسل علیکم شواظ من نار، آگ کا شعلہ، ونحاس اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ فلا تنتصران، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی اس کے سامنے سب بے بس ہیں۔ جب وقت آتا ہے، موت گلا دباتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا، اور حق تعالیٰ شانہ کا حکم تک ختم ہو گیا،
فلا تنتصران تو تم مقابلہ نہیں کر سکتے، فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس لیے حق تعالیٰ شانوں کی تمام نعمتوں کو یاد رکھنا، اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نہیں زبان سے ذکر کرے، اس کے لیے پوری تیاری کرے حق تعالیٰ شانوں کا سامنا کرنے کے لیے، حساب کتاب حشر نشر کی تیاری کے لیے آدمی تیار رہے، آمادہ رہے. اس طرح کہ جس پر کسی کا مقدمہ چلا ہو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے خلاف وارنٹ ہو تو سب کو وہ تیاری کرے. کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا اس کو پتہ چل جائے گا، وہ اس سے پڑوسی سے عزیز رشتہ دار ریلیٹیو سے سب سے مشورہ کرتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ پریشان ہے. تو اسی طرح آدمی کے اٹھنے بیٹھنے سے، سونے سے، جگنے سے، کن کے پاس بیٹھتا ہے، کن کے پاس اٹھتا ہے، کیا کیا کام کرتا ہے، اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر کسی کا لے لیا دیا نہیں، کسی کو کچھ بھی، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کیے، نہ بندوں کے، نہ اللہ کے، تو اس کے نشست و برخاست اٹھنے بیٹھنے سے ایسا لگتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا، مرے گا نہیں ابھی. تو اس کی زندگی کے معمولات ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ وہ تیار ہے. حق تعالیٰ شانوں کا جب حکم ہوگا فلا تنتصران تو اس کی زندگی ایسی، مومن کی زندگی ایسی ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. فبأي آلاء ربكما تكذبان.